وہ نیل پالش کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں جی، ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک کبھی ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کوئی پارٹی ہے، اچھے ہم نے کپڑے پہن لیے، ساتھ نیل پالش بھی لگا لی، ٹھیک ہے. نیل پالش لگانے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب نیل پالش ہمارے نیلز پہ لگی ہوگی اور ہم وضو کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نیلز واش نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جب اگر ہم نے نیل پالش لگائی ہے، ہم کسی فرینڈ سے ملنے گئے، ہم کہیں شادی پہ گئے، کسی پارٹی پہ گئے، واپس آئے، جب ہم نے وضو کرنا ہوگا تو نیل پالش کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ریموو کرنا پڑے گا، اس کو اتارنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ہاں جی شاباش، اس کو نیل پالش کو ریموو کر دیں اور اس کے بعد پھر وضو کر لیں تو نیلز واش ہو جائیں گے، وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ہمارے نیلز واش نہیں ہوئے، یا ہمارا پاؤں اچھی طرح ہم نے واش نہیں کیے، یا فیس اچھی طرح واش نہیں کیا، تو پھر بھی ہماری نماز خراب ہو جائے گی. لہٰذا نماز کے ارکان کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، وضو اچھی طرح کرنا ہے، اور جو نماز کا میسج ہے اس کو نماز کے بعد بھی یاد رکھنا ہے. نماز کا ایک میسج کیا ہے؟ آواز کیسی ہونی چاہیے؟ لو اور کنٹرولڈ، اوکے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے بات کرتے کرتے ہم نے بہت زیادہ شاؤٹ کیا، یا ہم نے اس کو بیڈ ورڈز بول دیے. نماز میں کوئی بیڈ ورڈ بولنے کی اجازت ہے؟ کوئی بیڈ ورڈ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو نماز کے بعد اگر ہم نے بیڈ ورڈز بول دیے، ہاں، اور کسی کو ہم نے کوئی گندا کہہ دیا، یا بے وقوف کہہ دیا، یا بدتمیز کہہ دیا، یا ایک لفظ بچے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل پاگل ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی، ہاں. تو ایسے اگر ورڈز ہم بولیں گے، نماز میں ایسے ورڈز بولنے الاؤڈ ہے؟ نہیں الاؤڈ. اس کا مطلب ہے نماز کا یہ میسج ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے کیسے ورڈز بولنے چاہیے؟ اچھے ورڈز بولنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا آپ کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرنا. اپنے بیٹے کو پہلا نصیحت کیا کی تھی کہ آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کون کون سا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ اچھا. اور لیکن ہینڈز ڈاؤن. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز 5 نہیں پڑھتے، 3 پڑھ لیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا. اور کبھی کبھی ماما کہتی ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لیں تو بچے کہتے ہیں ماما ایک وتر پڑھ لیں ہم. ایسے تو نہیں پڑھ سکتے نا. ایک وتر اس میں تو صرف 4 فرض ہی ہوتے ہیں. شاباش. عصر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر 4 فرض کا ٹائم ہے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم ایک وتر پڑھیں تو یہ الاؤڈ ہے؟ نہیں الاؤڈ. اس سے تو نماز خراب ہو جائے گی. تو سب بچوں نے کیا کرنی ہے؟ لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت کیا تھی؟ نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم رکھنا ہے. پوری نمازیں پڑھنی ہے، ٹائم پہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر بچے لیٹ اٹھے یا کوئی پرابلم ہوئی اور نماز لیٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اس کو پڑھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے. نماز مس نہیں کرنی. کتنی نمازیں دن میں فرض ہیں ہم پہ؟ 5 نمازیں فرض ہیں. کون کون سی؟ فجر، ویری گڈ، ٹھیک ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں. نمازوں کے نام ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ہم اٹھ رہے ہیں، ماما میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ماما میں نے عصر کی پڑھنی ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھنے لگے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح نماز کے بعد اپنی زبان کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول میں رکھنا ہے. تھوڑی لڑائی کرنی ہے. کس کس کی لڑائی ہوتی ہے؟ آپ کی ہوتی ہے اور آپ کی بھی ہوتی ہے. اچھا، تو اب ہاں جی، آپ نے کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کیا؟ آپ کی کس سے لڑائی ہوتی ہے زیادہ؟ میرے بھائی سے ہوتی ہے، بہن سے بھی ہوتی ہے نا. اچھا، اور یہ بتائیں کہ پھر اب نماز ہماری قائم رہے گی اگر ہم نے لڑائی کی نماز کے بعد؟ کیا ہو جائے گی؟ نماز ضائع ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. ہاں. اچھا، قائم رہنے کی اگزامپل اس سے ہے جیسے ایک دیوار ہم نے کھڑی کرنی ہوتی ہے. ایک برک کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ دوسری برک رکھتے ہیں. ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھتے ہیں. تو جب اینٹ پہ اینٹ رکھتے ہیں تو دیوار کیا ہوتی ہے؟ کھڑی ہو جاتی ہے نا. دیوار اونچی سی دیوار بن جاتی ہے. اسی طرح جب ہم نے وقت پہ نماز پڑھی ہماری ایک اینٹ آ گئی. جب ہم نے ارکان اچھی طرح ادا کیے تو کیا ہوا؟ دوسری اینٹ بھی آ گئی. ہاں. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں جو ہمارے پیلسز بن رہے ہیں ان کی اینٹیں کس سے بنی ہوئی ہیں؟ گولڈ سے بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سونے کی اینٹیں ہیں، ہیرے کے محل ہیں. تو جتنی جس کی اچھی نماز ہوگی، جتنے جس کے اچھے پوائنٹس ہوں گے، کیا ہوگا اس کا پیلس اتنا ہی خوبصورت ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا،
تو جب ہم نے ایک کے بعد دوسرا اچھا کام کیا تو کیا ہوا، ہماری نماز کی جو ایک دیوار ہے، ہاں، نماز ہماری قائم ہونے لگی، ہاں، بلڈ ہونے لگی، کھڑی ہونے لگی. اور جب ہم نے نماز پڑھنے کے بعد اتنی اچھی دیوار، اپنا اتنا اچھا پیلس ہم نے کھڑا کر لیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد شیطان نے آ کر ہمیں کہا اب بھائی سے لڑائی کرو، اب بہن سے لڑائی کرو، تو کیا ہوا کم ہوں گی، جی؟ گولڈ برکس ٹوٹ جائیں گی. گولڈ برکس تو ٹوٹ جائیں گی ساری، ہاں. اور جیسے کوئی آئے اور دیوار ایسے اینٹیں ہم نے کھڑی کی اور اس کو پش کر دے تو کیا ہوگا، ساری ٹوٹ جائیں گی نا. تو شیطان آئے اور آ کر کہے کہ اچھا بھائی کو زور سے پش کر دو، ہاں، بہن کو زور سے پش کر دو، تو وہ پش جا کے کہاں لگے گی، وہ تو ہماری جنت کے پوائنٹس ڈسٹروائے ہو جائیں گے. اس لیے نماز قائم بھی رکھنی ہے، اور نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو اور اپنی آواز کو کنٹرول رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نماز میں ہم سر کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے؟ جھکاتے ہیں نا. تو اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو فالو کریں گے، ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے. تو نماز کے بعد بھی ہمیں کس کے حکم کو ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، تب ہماری نماز قائم ہوگی. ٹھیک. دوسرا جو میسج تھا لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو دوسری بات بتائی وہ یہ تھی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. بولیے آپ سب، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی کا حکم دو، یعنی صرف خود اچھی باتیں نہیں کرو بلکہ دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتاؤ. اسلام اسپریڈ کرو. شاباش، اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو اسپریڈ کرو. تو اب ہم یہاں بیٹھ کر جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ہم کس کی ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، ہاں، نیکی کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نیکی کی بات کس کو بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایسا نیکی کو فالو نہیں کرتا. جی ہرا آپ بتائیے. جیسے اسلام کو صحیح طرح فالو نہیں کرتا. اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی اسلام کو فالو نہیں کر رہا، مثلا ہمارا بھائی ہے وہ لڑائی کر رہا ہے، ہماری بہن ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، یا ہم خود ہیں اور ہمیں غصہ آیا اور ہم نے کوئی بیڈ ورڈ بولا، تو فوراً ہمیں کون یاد آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یاد آ جانے چاہیے. شاباش. ہم سے بھی جب غلطی ہو جائے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں ہمیں ان کو کیسی باتیں بتانی ہیں؟ اچھی باتیں. اس کے علاوہ کون ہے جو آپ سے ملتا ہے؟ جی ایمان، فرینڈز ملتی ہیں ہم سے، تو ہمیں فرینڈز کے ساتھ کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ اور کون ہے جو ہم سے ملتا ہے؟ جی ہماری کزنز ملتی ہیں. جی نور آپ بتائیے. ہاں جی، تو آپ جب اپنی کزن سے ملتی ہیں تو گپ شپ لگاتی ہیں، کھیلتی ہیں. تو اب آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے؟ اچھی باتیں بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. کھیلنا کوئی گناہ کی بات ہے؟ نہیں. اور بچوں آپس میں پارٹی کرنا، انجوائے کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے اس سے؟ نہیں، گناہ نہیں ہوتا. جب ہم فرینڈ سے ملیں، کزن سے ملیں، ہمیں کھیلنا چاہیے، ہاں، اور ہمیں گپ شپ لگانی چاہیے، ہمیں کھانا پینا چاہیے. شاباش. لیکن ہمیں اچھی باتیں بھولنی نہیں چاہیے، اور ہمیں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اچھی بات اپنے فرینڈز اور کزن کو بتانی چاہیے. اچھا، ایک آپ لوگوں نے مجھے بتائی نہیں ابھی تک بات، اور کہاں ہے جہاں ہم جاتے ہیں ہر روز اور لوگوں سے؟ شاباش. کہاں جاتے ہیں بچے ہر روز؟ تو جب اب سکولز میں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہم، تو وہاں ہم کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کون بتائے گا کلاس میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں؟ جی ہیرا. ٹیچرز کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں. ٹیچرز کی بیک بائٹنگ ہو جاتی ہے. مثلاً کیا کہتے ہیں؟ اور ٹیچر بہت موٹی ہے، وہ اچھی نہیں ہے. او ٹیچر بڑی موٹی ہے، وہ آگے مجھے تو اسمارٹ والی پسند ہے. ہاں. اور کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ مجھے اچھا ٹیچ نہیں کرتی. ہاں، کوئی ٹیچر ہے ان کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ تو نہیں اچھا ٹیچ کرتی. ہاں. اور وہ اتنا چھوٹا، اور وہ مجھے ڈانٹتی ہیں، مارتی ہیں. ہاں جی، کوئی کو نہیں مارتی. شاباش. یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کی ماما جو ہے وہ آپ سے کم پیار کرتی ہیں، بہن سے زیادہ پیار کرتی ہیں. جو آپ کی ٹیچر ہیں وہ آپ کو زیادہ ڈانٹتی ہیں، دوسروں سے زیادہ پیار کرتی ہیں. ہاں، ایسی باتیں آتی ہیں نا دل میں بچوں کے. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہیں، تو شیطان کی طرف سے ہیں. اتنی بیڈ باتیں کہ جس میں شیطان ہمیں یہ سکھائے کہ ماما جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی، یا جو ٹیچر ہے وہ دیکھو اچھی نہیں ہے. ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا علم کا احترام، علم کے بارے میں، اور اس میں علم کے احترام میں ایک بات کیا تھی کہ ہمیں ٹیچرز کا کیا کرنا ہے؟ رسپیکٹ کرنی، ٹیچرز کا احترام کرنا ہے. اچھا جی، اور بتائیں بچے کلاس میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں؟
کچھ بچے میں نے سنا ہے ٹوائز کی باتیں بھی کرتے ہیں. سمیع اللہ آپ بتائیے. کوئی بچے ایسے کرتے ہیں, میری طرف دیکھیں سمیع اللہ. ہاں جی بتائیں. کوئی بچے ایسے کرتے ہیں کہ وہ فلائی ایکٹر کتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں. اوہ مائی گاڈ. اچھا فلائی ایکٹر کی مووی کتنی اچھی ہے. اچھا, موویز کی باتیں ہوتی ہیں, ایکٹرز کی اور ڈانس وغیرہ کی بھی ہو جاتی ہیں. اچھا جی آپ بتائیں عبداللہ. سانگس کی بھی باتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں کہ کوئی نیا سانگ آیا ہے وہ تو بڑا اچھا ہے. ہاں اور جی آپ کی کلاس میں ڈراموں کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا کہ اور کیا تھا اس ڈرامے میں, کوئی سٹوری کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں پھر. ہاں اچھا جی, اور کیا باتیں ہوتی ہیں کلاس میں. کبھی کبھار لڑکیاں پوچھتے ہیں تم نے وہ والا ایپیسوڈ دیکھا تھا اس ڈرامے کا, کبھی ہوتا ہے وہ. ہاں جی, اور کارٹونز کون کون دیکھتا ہے. اچھا جی, کارٹونز کی باتیں بھی ہوتی ہیں. عبداللہ آپ بتائیے کچھ کلاس میں ہوتی ہیں کوئی باتیں. ہاں جی, وہ پچھلے دن کارٹون لگے ہوتے ہیں اس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی زینب آپ بتائیں. آپ بتائیں بیٹا. جی کلاس میں کیا باتیں کرتی ہیں فرینڈس کے ساتھ. ہاں جی اچھا, کوئی ٹی وی کی باتیں ہوتی ہیں. نور آپ بتائیں بیٹا کلاس میں کیا بات کرتے ہو. ٹی وی کے علاوہ بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں, کوئی گھر کی باتیں ہو جاتی ہیں یا ویسے ٹی وی کی. اور آپ کی فرینڈز آپ سے کیا باتیں ڈسکس کرتی ہیں. میں تمہیں کل کہا تھا کہ تم وہ والے کارٹون دیکھنا, تو تم نے دیکھے یا نہیں دیکھے. ہاں میں نے تمہیں کہا تھا کوئی پروگرام آنے والا ہے, وہ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا. جی رضوان. جب کسی کے پاس جائے, کسی دوست کے پاس جائے, وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی کل لے کے آنا اس طرح کا ٹوائے, وہ لے کے نہیں آتا, اسے پوچھتا کیوں نہیں لے کے. ہاں جی, کبھی ٹوائز کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں جو ٹوائے لے کے آتا ہے وہ اپنا ٹوائے دکھاتا ہے. اچھا ان ساری باتوں میں یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں یہ والی.